سچائی کا نور، یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر فروری 2026 کے شمارہ میں، تحریر کیا ہے فقیہ ثابت سروری قادری نے۔ انسانی زندگی دراصل روشنی اور تاریکی کے درمیان ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ ہر انسان دن میں کئی مرتبہ ایسے فیصلوں سے گزرتا ہے جو یا تو اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں یا اسے اندھیروں کے قریب لے جاتے ہیں۔ انہی فیصلوں میں سب سے بنیادی اور سب سے اہم فیصلہ سچ یا جھوٹ بولنے کا ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی کی ہر تہذیب نے سچائی کو سب سے بلند اور جھوٹ کو سب سے تباہ کن عمل قرار دیا ہے، کیونکہ سچائی وہ نور ہے جو انسان کے باطن میں پاکیزگی اور اخلاقی مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ یہ دلوں کو جوڑتی، کردار کو سنوارتی اور زندگی کو امن اور وقار بخشتی ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ ایک ایسی خاموش تاریکی ہے جو بظاہر چھوٹی لگتی ہے مگر اندر ہی اندر انسان کے اخلاق اور روحانی شعور کو کھا جاتی ہے۔ جھوٹ صرف ایک لفظ نہیں رہتا بلکہ آہستہ آہستہ انسان کے کردار، فیصلوں، تعلقات اور پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یوں یہ اخلاقی پستی کی پہلی سیڑھی بن کر انسان کو زوال کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ قرآن مجید نے سچائی کو اہل ایمان کی صفت اور جھوٹ کو منافقت کی علامت بتایا ہے، اور یہ تقسیم بتاتی ہے کہ یہ معاملہ معمولی نہیں بلکہ انسان کی شخصیت کی اصل بنیاد سے جڑا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے سچائی اور جھوٹ کا انتخاب صرف زبان کا فیصلہ نہیں بلکہ روحانی سمت کا تعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ عطا کی ہے جس کا میلان سچائی، پاکیزگی اور نور کی طرف ہے۔ قرآن مجید واضح طور پہ اعلان کرتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ سچائی اس نور کا پہلا دروازہ ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو دل کو اللہ کے قریب کرتی ہے، نفس کو پاکیزگی بخشتی ہے اور انسان کے ہر عمل میں صداقت و ایمان کی خوشبو بھر دیتی ہے۔ اس لیے قرآن نے اہل ایمان کی بنیادی پہچان بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے، کونوا مع الصادقین، اہل صدق یعنی سچے لوگوں کی معیت میں شامل ہو۔ جب دل سچائی کے نور میں ڈوب جاتا ہے تو زندگی میں برکت، کردار میں مضبوطی اور رشتوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ سچ نہ صرف نیکی کا راستہ ہے بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جن اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا اور جن کو لازمہ ایمان و اسلام قرار دیا ہے، ان میں سچائی اور امانت داری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 6641 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جنتی عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو ایمان لاتا ہے، اور جب ایمان لے آیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6094 ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ ایک ایسا اندھیرا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دل پر چھا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ ایک معمولی لفظ لگتا ہے مگر رفتہ رفتہ اخلاق کی زوال کی پہلی سیڑھی بن کر انسان کو روحانی اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ قرآن جھوٹ کو سختی سے رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ بہت جھوٹ بولتے تھے۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سراسر جھوٹا ہو۔ ان آیات سے اللہ پاک کی جھوٹے بندے سے ناراضی کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جس سے مالک کائنات ناراض ہو اسے ہدایت نہیں ملتی، وہ گمراہ رہتا ہے اور گمراہ کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔
مسند احمد کی حدیث نمبر 6641 ہے، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ جہنمی عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، اور جب کفر کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6094 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف۔ ایک شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1972 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 20270 ہے، حضرت معاویہ بہزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کے سامنے انہیں ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کہتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ مطلب یہ کہ سچ بولنا بذات خود نیک عبادت ہے، اور اس کی یہ خاصیت بھی ہے کہ وہ آدمی کو زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی نیک کردار اور صالح بنا کر جنت کا مستحق بنا دیتی ہے، اور ہمیشہ سچ بولنے والا آدمی مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا بذات خود بھی ایک خبیث خصلت ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آدمی کے اندر فسق و فجور کا میلان پیدا کر کے اس کی پوری زندگی کو بدکاری کی زندگی بنا کر دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ نیز جھوٹ کی عادت ڈال لینے والا آدمی کذاب کے درجے تک پہنچ کر پورا لعنتی بن جاتا ہے۔ صدق یعنی سچائی اور جھوٹ یعنی کذب باہم متضاد شے ہیں۔ صدق کو ایمان والوں کی جبکہ جھوٹ کو منافقین کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ جھوٹ کی عادت ضمیر کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو منافقت کی طرف لے جاتی ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے حبیب مکرم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ سچائی اور جھوٹ کا یہ اختلاف صرف زبان کا فرق نہیں بلکہ روحانی، اخلاقی اور انسانی قدروں کا تعین کرنے والا معیار ہے۔ جو راستہ انسان اختیار کرتا ہے وہی اس کی زندگی کا رخ طے کر دیتا ہے۔ صدق و سچائی کا کامل نمونہ سیرت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب صادق اور امین ہے۔ دنیا نے آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صداقت و سچائی کی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ بلا شبہ آپ کی حیات مبارکہ کا ہر ایک پہلو صدق و حق گوئی سے معمور اور معطر ہے، جس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے بھی کیا، جو آنکھ بند کر کے آپ کی صداقت و دیانت پر یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سچائی کے ایسے کئی عظیم واقعات سے مزین ہے جن کا احاطہ فقط ایک تحریر میں نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف سیرت رسول عربی میں رقم تراز ہیں۔ اپنے تو درکنار بیگانے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ابھی ایمان نہ لائے تھے کہ حضور کو دیکھتے ہی پکار اٹھے وجہہ لیس بوجہ کذاب، ان کا چہرہ دروغ گو یعنی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی مدت میں ہرقل روم نے ابو سفیان جو ایمان نہ لائے تھے اس وقت تک، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پوچھا کیا دعوی نبوت سے پہلے تمہیں ان پر جھوٹ بولنے کا گمان ہوا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان دعوت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو پکارا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تاحت و تاراج کرنا چاہتا ہے، یعنی تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو سچ ہی بولتے دیکھا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ابو جہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے محمد،
ہم جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ہم آپ کو جھٹلاتے بھی نہیں ہیں، ہم تو اس پیغام کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہو۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 33 نازل فرمائی، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے حبیب، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ بات یقیناً آپ کو رنجیدہ کر رہی ہے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں سے ہی انکار کر رہے ہیں۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت نبوی کی روشنی میں جھوٹ کی کس قدر سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، اور صدق و سچائی کی اہمیت اور اسے عملی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے اصرار کیا گیا ہے۔ صدق و سچائی کی یہی تلقین جو سیرت النبی سے نصیب ہوتی ہے، ہمیں اکابرین امت اور سلف صالحین کی تعلیمات اور ان کی عملی زندگیوں میں بھی بدرجہ اتم دیکھنے کو ملتی ہے، بلکہ صوفیہ کرام کے نزدیک صدق دائمی فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ صاحب روح البیان نے مسئلہ صوفیانہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، بعض اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اس کا وقتی فرض بھی قبول نہیں ہوتا۔ ان سے عرض کیا گیا کہ دائمی فرض کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا صدق۔ مفتی احمد یارہ نعیمی لکھتے ہیں، جھوٹ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، قول میں جھوٹ، وہ اس طرح کہ خلاف واقعہ خبر دے۔ نمبر 2، فعل میں جھوٹ، وہ اس طرح کہ عمل قول کے خلاف ہو، یعنی کہے کچھ اور کرے کچھ۔ نمبر 3، عقیدے میں جھوٹ، وہ اس طرح کہ غلط عقائد اختیار کرے، مثلا خالق تو ایک ہے لیکن کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ خالق تو چند ہے، تو یہ عقیدے کا جھوٹ ہوا۔ ہر جھوٹ برا ہے لیکن عقیدے کا جھوٹ سب سے برا ہے۔ اس طرح امام ابو حامد محمد غزالی احیاء العلوم میں صدق کی اقسام، معانی اور مراتب پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لفظ صدق کا اطلاق 6 معنی پر ہوتا ہے: قول میں صداقت، نیت میں صداقت، ارادے میں صداقت، عزم میں صداقت، عزم پورا کرنے میں صداقت، عمل میں صداقت اور دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صداقت۔ جو شخص ان 6 معنی میں صدق کے ساتھ متصف ہو وہ صدیق ہے، اس لیے کہ لفظ صدیق صدق سے مبالغے پر دلالت کرتا ہے۔ پھر صادقین کے بہت سے درجات ہیں۔ جس شخص کو کسی خاص چیز میں صدق حاصل ہوگا وہ اس خاص چیز کے اعتبار سے صادق کہلائے گا جس میں اس کا صدق پایا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کا جھوٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میرے مرشد سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، راہ فقر پر گامزن طالب مولا کا اللہ تعالیٰ سے پہلا وعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، خواہ اس کے لیے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے اور تکالیف برداشت کرنی پڑے، کیونکہ سچائی کے راستہ پر یعنی حق کے راستہ پر چلنا اگرچہ مشکل ہے لیکن کامیابی صرف سچائی کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، جھوٹ کو دنیا میں کبھی بھی عروج اور کامیابی نہیں ملی، آخرکار کامیابی سچ کے حصے میں آتی ہے۔ راہ فقر پر صرف صدیق اور سچے طالبوں کو ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، جھوٹا تو ولی اللہ ہی بن نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ حق ہے اور حق ہی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے بےہودہ باتوں اور بے مقصد کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ بولنے میں زبان اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس کی زبان درست ہو اس کے تمام اعمال اصلاح یافتہ ہو جائیں گے، اور جس کی زبان میں خرابی ہو اس کے تمام اعمال میں خرابی ظاہر ہوگی۔ جو شخص اپنی زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے تو اسے ہلاکت کے کنارے پر لے جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2616 ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی زبان کی بے باکیوں کی وجہ سے اوندے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3464 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، ایک نابینا اور ایک گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ کوڑی ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، اونٹ۔ چنانچہ اسے
حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال، تاکہ میرا موجودہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب اللہ کے حکم سے جاتا رہا اور اس کے عمدہ بال آگے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ گائے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص یعنی اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور کچھ عرصہ میں اتنی برکت ہوئی کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ دوبارہ فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں کوڑی کے یہاں گیا اور کہا کہ میں ایک انتہائی مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سوا اور کسی سے مقصد براری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس شخص نے فرشتے سے کہا کہ حقوق اور بہت سے ہیں، یعنی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کیا کرتے تھے؟ ایک فقیر کی دعا اور کوشش سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا یہ ساری دولت تو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی۔ اس گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے مقصد براری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر کہ جس نے تمہیں بینائی دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، واقعی میں فقیر و مفلس تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا، تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو، باخدا جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ کوڑی اور گنجے نے جھوٹ بولا جس سے وہ دونوں جہان میں ناکام ہوئے، لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہوا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ کے نتائج سخت، مہلک اور خطرناک ہیں۔ مولانا روم نے جھوٹوں کی ابتدا کو صبح کاذب سے تشبیہ دی ہے، فرماتے ہیں صبح کاذب خلق را رہبر مباد کے دہت بس کا رواں ہارا مباد۔ صبح کاذب کسی مخلوق کی رہبر نہ ہو اس لیے کہ اس نے بہت سے قافلے برباد کیے ہیں۔ بہر صورت ایسا کلام کیا جائے جس سے صداقت و سچائی کی خوشبو آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ جیسی خصلت بد سے بچنے اور صداقت و حق گوئی کو اپنا دائمی شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بال جبریل میں فرماتے ہیں آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، یعنی جواں مردوں کا شیوا یہ نہیں ہے کہ سچی بات کہیں اور کسی سے نہ ڈریں، وہ اللہ کے شعر ہیں، ان کے لیے لومڑی کے طور طریقے زیبا نہیں جو مکر و فریب کاری میں رسوائی عام ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس اپنی تصریف شمس الفقراء میں رقم دراز ہیں۔ جھوٹ ام الخبائث ہے کیونکہ اس سے نفاق، جھگڑا، فساد، نفرت، بغض، کینہ اور منافرت پھیلتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں جھوٹ کی بیماری پہلے باطن میں جنم لیتی ہے اور پھر زبان یا عمل اس کا اظہار کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے اور جھوٹا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے اور بالآخر گمراہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ غم و فکر پیدا کرتا ہے، جھوٹ دل کو سیاہ کرتا ہے، جھوٹ سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور جھوٹ سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ سچائی کی ضد ہے،
سچائی کے نور تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر معاملے میں سچائی کو دائمی شعار بنایا جائے، تاہم اس عمل کی ضد یعنی جھوٹ کی تباہ کاریوں سے بھی بخوبی واقفیت حاصل کی جائے، تاکہ جانے انجانے میں بھی ہم اس ملعون فعل کے مرتکب نہ ہوں، کیونکہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ سچائی کو رحمان جبکہ جھوٹ کو شیطان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پنجابی بیات میں 2 بیت اسی موضوع سے شروع کیے۔ اے تن رب سچے دا خجرا بچ پا فقیرہ جاتی ہو، اور ایک بیت میں فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا خجرا دل کھڑیا باغ بہارا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ثابت قدمی اور استقامت سے سچ بولنے اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے جھوٹ سے بچائے، آمین۔ اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ان میں ہے شمس الفقرا، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس، ابیات باہو کامل، تحقیق ترتیب و شرح سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس، تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین، سیرت رسول عربی علامہ نور بخش توکلی، اور رسالہ صدق و سچائی کی تاکید از حافظ محمد شہباز عزیز۔